عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک مع آواز بلند محبت اور پیار. آواز پر نہیں آئی. الصلاة والسلام عليك یا رسول اللہ. مل کے پڑھیے. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، ذی وقار ساتھیوں، قابل قدر بھائیوں، لائق صد شفقت عزیز نوجوانوں، عشاقان مصطفیٰ، غلامان اولیاء، السلام علیکم. گزشتہ جماعت المبارک دے اندر بات سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ دی چل رہی سی. یہ پاکاں دے قصے یہ نے سنیا دے حصے. اج بھی میں ارادہ کیتا ہے کافی دیر تو سارے ایک بڑے مخلص دوست نے جناب اصغر علی صاحب، انہوں نے بار بار اصرار کیتا کیونکہ بات یہ میاں کہ جس کسی دا کوئی عاشق ہوئے گل اسے دی کردا جتھوں کسی نو خیر ملے اصول یہ کہ پھر اس کی وہ خیر منگتا ہے. تو میں
یہ ارادہ کیتا ہے کہ اج تہاڈی خدمت دے اندر پاک پتن دے والی دا ذکر چھیڑا. کی خیال ہے؟ زہد الانبیاء امام الاولیاء وہ درداں دا دریا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ حضور دی امت دے اندر آپ دا وہ مقام ہے، وہ شان ہے جڑا کہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہویا. بلکہ حضور بابا صاحب آپ دے دروازے دی ایک ایسی انوکھی شان ہے. یہ دیکھو نا، جس طرح تواڈے دنیاوی نے نا، کوئی ایس پی ہے، کوئی ڈی سی ہے، کوئی جج ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی کرنل ہے، اسی طرح اس لین دے اندر بھی ڈگریاں تے مقام نے. ایک چیز حضور دی امت تمام نبی کریم دی امت دے ولی قابل احترام یاد رکھو. میرے نبی دی حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے کہ کسے ولی دی دشمنی خدا تعالی دے جنگ دے چیلنج دا سبب ہے. یعنی اللہ فرماندا ہے کہ جس نے میرے کسے ولی نال دشمنی کیتی میں رب اس نو جنگ دا چیلنج دینا. اور ایک نقطے دی بات بھی یاد رکھو کہ کسے بھی ولی دا گستاخ تے بے ادب دنیا تو ایمان لے کے نہیں مرے گا. حضور بابا صاحب دا مقام سرکار دی امت دے اندر ایک انوکھا تے نرالا ہے کہ جس نو ویکھ کے سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسیاں ہستیاں دنگ رہ گئیں. اور اندازہ فرماؤ کہ جنہ دے مریداں دے وچ محبوب الہی ہوئے اس پیر دا مقام کی ہوئے گا کہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دریائے معرفت دے اندر ایک تخت ویکھیا. دریائے معرفت دے اندر ایک تخت محبوب الہی نے دیکھا اور حیران ہو گئے، پہچان نہ سکے کہ یہ تخت تے کون بیٹھا ہے. سرکار زہد الانبیاء حضور بابا صاحب نے فرمایا اے نظام الدین دنیا مینوں فرید الدین گنج شکر کہہ دی. آپ کا مقام دیکھ کے دریائے حیرت وچ گم ہو گئے کہ حضور اس مسند تے کون کون فیض ہے. تو حضور بابا صاحب نے فرمایا صرف 4 آدمی نے، جنہ چو ایک میں ہاں. دوسرے حضرت خواجہ جنید بغدادی نے، سب کو رحمت اللہ تعالی. حضرت خواجہ ذوالنون مصری نے، اور چوتھے حضرت خواجہ حسن بصری نے. تو میاں تسی چپ اس واسطے ہو کہ گلاں انہاں علاقیاں دیاں ہو رہی ہیں جڑے انسانی تصور وچ نہیں آ سکتے. حضور بابا صاحب کا یہ مقام ہے کہ آپ دی ولادت ماہ شعبان دی 29 تاریخ میں ہوئی. 29 شعبان دی سی. آپ دے والد ماجد شہر دے حاکم بھی سن، عالم بھی سن. حضرت قاضی جمال الدین سلیمان آپ کی خدمت دنیا حاضر ہوئی. حضور آسمان تے گہرے بدل نے، لہذا چند تے بدلاں دے اندر چھپے ہے، چونکہ مطلع صاف نہیں. حکم کی ہے روزے دے بارے آپ نے فرمایا
حق دی بنا تے روزہ نہیں رکھیا جائے گا جب تک بات کھل کے نہ سامنے نہ آوے کہ رمضان شریف کا چند نظر آیا یا نہیں. لوگ چلے گئے. اسے شہر دے اندر ایک مجذوب فقیر ہے جڑا مقام ابدالیت تے فائز ہے. تھانوں مینوں کی پتا، اسی تے اپنے سسٹم دے بادشاہ بلیک دے دوسرا تیسرا سلسلہ جڑا ہے. مجذوب دی بارگاہ وچ لوگ چلے گئے. عرض کیتی حضور چند دے بارے چ کچھ دسو. آپ نے مسکرا کے فرمایا واہ بھائی واہ، میں تو تھی سارے ہی مجذوب ہی لگتے ہو. مجذوب فقیر نے فرمایا واہ بھائی واہ، کچھڑ کڑی تے شہر ٹنورا، پلا یہ بھی کوئی گل ہے پریشان ہونے والی. انہوں نے آخیا بابا جی کمال ہے، روزے کا مسئلہ ہے. مجذوب نے مسکرا کے فرمایا تھانوں بھی چاند کا انتظار ہے، مینوں بھی چاند کا انتظار ہے. ناکا جی پھر دسو. فرمایا نہیں تہاڈا چن ہو رہے ساڈا چن. کون سمجھے فقیراں دیاں بولیاں. انہاں آخیا بابا جی تہاڈا چن کو ہو رہے. فرمایا ہاں ہے تھانوں بھی چند کا انتظار ہے، مینوں بھی چند کا انتظار. ساڈا چند بھی طلوع ہونے والا ہے. بابا جی بچھارتا نہ پاؤ تے سانوں دسو کہ چند چڑھ گیا ہے نہیں، یا روزہ رکھیے یا کی کریے. آپ نے فرمایا بھی قاضی جمال الدین دے گھر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اجے پیدا نہیں ہویا. واہ بھائی واہ، کاموں کی والے ہو. لوگ نبی دے بارے وچ منہ کھول دینے کہ نبی نو پتا کی ہے. حضور دی امت دا ایک مجذوب، میں اللہ دے محبوب دی گل نہیں کی تھی. انہوں نے مسکرا کے فرمایا قاضی جمال الدین دے گھر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے تے او ونڈ کر دے گا کہ چند چڑھیا ہے یا نہیں. انہوں نے کہا بابا جی بچہ اجے پیدا بھی نہیں ہویا، من لیا کوئی آس امید ہوئے گی تے بچہ پیدا بھی نہیں ہویا تے فیصلہ کرے گا. فرمایا اج دی رات اس دی آمد دی رات ہے. چلو من لیا جی اج دی رات اس دی آمد دی رات ہے، لیکن بابا جی یہ پتا کیویں چلے گا. فرمایا جڑا پیدا ہونے والا ہے کوئی تہاڈے ورگا تے نہیں، وقت دا کٹ دے. مجذوب صاحب کو پوچھنے لگے حضرت جی اس بچے نو چند کا کی پتا ہے؟ تے مجذوب نے مسکرا کے فرمایا جڑا ماں دے پیٹ وچ رہ کے تے غلط تے ٹھیک دے فیصلے کر لینا ہے وہ دنیا تے آ کے نہیں کرے گا. حضوروں کس طرح اللہ اکبر. اور واقعہ کی ہے کہ حضور بابا صاحب دی مائی صاحبہ فرماندیاں نے فرید اجے میرے پیٹ وچ سی. کنہاں دیاں گلاں شروع ہو گئی اور تسی کیویں بیٹھے ہو چپ چپاتے لک چھپ کے بیٹھے ہو. اللہ اکبر. مائی صاحبہ فرماندیاں نے حضور بابا فرید دی اماں فرماندیاں نے فرید میرے پیٹ وچ تے ساڈے گوانڈیاں دے گھر ایک بیری دا درخت سی. فرماندیاں نے بیری دا درخت سی تے میرا دل کیتا کہ میں کو دو چار بیر توڑ کے کھاواں. میں بیری دے دو چار بیر توڑے لیکن مالک گھر وچ نہیں تے بیری دے دو بیر میں توڑے نے تے میں کھان دا ارادہ کیتا. فرید نے پیٹ دے اندر اتنی بے قراری پیدا کی کہ بیر میرے ہاتھ وچوں گر گئے.
صدقے جاواں کہن والے ہو کہ نبی دے پلے کی ہے بیر گر گئے جڑا ماں دے پیٹ وچ رہ کے تے او بیر نہیں کھان دینا جنہاں دی قیمت ادا نہیں ہوئی. مائی صاحبہ دے ہاتھ وچوں بیر ڈگ پے. ایک دن باپ بیٹا ماں بیٹا دونوں بیٹھے تے فرید دی اماں نے کہا بیٹا جدوں تو میرے پیٹ وچ ہے میں ادو بھی اتنی احتیاط کی کہ کسی ناجائز چیز نو میں استعمال نہیں کیتا. کسی ناجائز چیز نو میں استعمال نہیں کیتا. کسی وال ہاتھ نہیں بتایا. اس وقت فرید ہس پہ. فرید ماں نے کیا پتر فرید جدو تو میرے پیٹ کے اندر سے میں اتنی احتیاط کی میں کسی غلط چیز کا استعمال ہی نہیں کیتا. بابا صاحب نے مسکرا پے. مائی نے جدو کیا نا میں کسی چیز والا ہاتھ ہی نہیں بتایا تے حضور بابا صاحب مسکرا کے کہن لگے اما وہ بیراں والی گل کیویں امی وہ بیراں والا واقعہ یاد کر. مائی دیا چیخاں نکل گئی پتر فرید یہ گل میں کسی نال کیتی بھی نہیں. کسی نے مینو بیر توڑدیا دیکھا ہی نہیں اور میں کسی نال بات کیتی بھی نہیں. تے پتر فرید تینوں کیویں پتا چل گیا ہے؟ ٹھنڈی آ بھر کے کیا اما مینو اس تو پہلیاں دا بھی پتہ ہے. آپ دی مائی صاحبہ بھی خدا تعالی دیاں کامل ولیہ سن. انہاں دے حالات وچ ملدا ہے کہ حضور بابا صاحب دی اما گھر وچ موجود ہے رات نو بابا فرید الدین دی اما گھر وچ موجود ایک چور دا داخلہ آیا. چور چوری واسطے آیا تے مائی صاحبہ مصلے تے سٹ کے نماز پڑھ رہی ہیں سن. انہیں خیال کیتا بی بی نے تو نماز نہیں تھی میں سارے گھر دی صفائی کر جاواں. لیکن آواز آئی کوئی گل نہیں جی ایک نماز وچ مصروف ہے میں تے نماز تو پاک سجدے او کرے گی گھر دی راکھی میں کراں گا. مائی صاحبہ نے سر سجدے وچ رکھیا. چور اکھا چونا بھی نہ ہو گیا. آواز دینا کوئی گھر وچ عورت کوئی مرد مینو معاف کر دیو میں سچی توبہ کرنا. مائی صاحبہ نے سر سجدوں چکیا عرض کیتی اللہ جے سچی توبہ کر دے دروازوں بعد وچ نکلے اکھاں پہلے دے دے. اکھاں واپس لوٹ آئیاں. سویرے حضور بابا صاحب دی اما دے دروازے تے آیا تے آ کے عرض کیتی میں غیر مسلم ہاں مینو کلمہ پڑھا دیو. مینو کلمہ پڑھا دیو. کس گھرانے دی بات چل نکلی ہے؟ حضور بابا صاحب دا سرکار دی امت دے اندر جڑا مقام ہے اللہ دی قسم وہ عقلاں وچ نہیں آ سکدا. وہ کوئی قلم لکھ نہیں سکتی بیان وچ نہیں آ سکتا. یہ فرید کہ ایک دن گھر وچ ماں تے پتر دی گل ہوئی نا تے فرید الدین گنج شکر آپ نے عرض کیتی اما پر آؤ میں تمہیں دساں کہ کم کیویں بندا ہے یہ منزلہ کیویں ملدیاں نے. عرض کیتی اما میرا ایک کمال نہیں کہ میں وقت دے ولیاں دا بادشاہ. مائی دیا کچا سو آ گئے فرما پتر تیرا کمال نہیں ہے میرا کمال ہے. اما ٹھنڈیا پانیاں نال وضو میں کیتے مدرسیاں وچ دھکے میں کھادے علم دین میں پڑھیا. پچھلی راتی تہجد وچ سر سجدے وچ سر رکھ کے تے میں دربار لایا. مائی صاحبہ نے فرمایا اے فرید میں تینوں
کہ تم کلا مدرسے وچ پڑھدا رہا ہے یا تیرے کچھ ساتھی اور بھی سن؟ عرض کیتی اما سینکڑوں۔ فرمایا پتر تینوں تیری ولایت دی قسم دے کے پوچھنی ہاں پھر کوئی فرید بھی بنے؟ عرض کیتی اما نہیں فرید تے کوئی نہیں بنیا۔ مائی صاحب رو پیا۔ فرمایا میرے بیٹا فرید مینوں نبی کریم دی زلف انور دی قسم دنیا دی ماں پچھلی رات نوں مٹھی نیندر وچ ستیاں ہوئیاں سن۔ فرید دی اماں مینوں فرید دی قسم اترے تک تینوں ماں نے کدے دودھ نہیں پیا جدوں تک میں الحمد دی الف تو چل کے والناس کی سین تک سارا قرآن ختم نہیں کر دیتا۔ ایویں تے منزلہ نہیں نہ ملدی ہیں۔ اللہ کی قسم ہے او فرید فرید پکار پہ گئی ایویں نہیں فرید 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 پکار پہ گئی او یار یار دا نام چتار گائے جنوں یاد کریے او بھی یاد کر گئے سچا قول پروردی گار دا جویں رب نو یاد فرید کیتا ایویں رب بھی فرید 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 پکار جویں رب یاد فرید ذرا مل کے آخو نا جویں رب یاد فرید کیتا ایویں رب بھی فرید فرید پکار گا۔ میں قربان جاواں زہد الانبیاء کی مقام ہے، مرشد کیڑا ملیا ہے؟ پڑھ کے دیکھو نا، خواجہ قطب الدین بختار کاکی۔ یہ لڑی کتنی حسین ہے۔ مرید کون ہے؟ خواجہ نظام الدین۔ پیر کون ہے؟ بابا فرید الدین۔ بابا فرید الدین دا مرشد کون ہے؟ خواجہ قطب الدین۔ خواجہ قطب الدین دا مرشد کون ہے؟ خواجہ عثمان، خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول۔ جنہوں نے مقام ہے کہ خواجہ قطب الدین مختار کاکی، آپ دے حالات میں پڑھ کے دیکھو، 4 سال 4 مہینے 4 دن حضور بابا صاحب دے مرشد دی عمر ہے تے ماں درسگاہ وچ لے گئی، استاد جی انہوں رسم بسم اللہ ہے، بسم اللہ دا آغاز کراؤ۔ استاد نے فرمایا بیٹا قطب الدین عرض کیتی جی استاد جی، فرمایا جاؤ ذرا وضو کر کے آؤ۔ عرض کیتی استاد جی کسی مائی دا لال وضو گھروں کر کے آئے۔
فرمایا بیٹا پھر پڑھو بسم اللہ خواجہ قطب صاحب نے بسم اللہ شریف پڑھی. استاد نے فرمایا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین. اللہ دے قرآن میں کتنی لذت ہے. خواجہ قطب صاحب چپ نے فرمایا بیٹا اعوذ باللہ بھی بڑی اچھی پڑھی ہے, بسم اللہ بھی بڑی اچھی پڑھی ہے, الحمدللہ رب العالمین کیوں نہیں پڑھتا؟ مسکرا کے عرض کی مینو وہ پڑھاؤ نا جڑا مینو آندا نہ ہوئے. اتنے مینو سپارہ سارا یاد ہے. استاد نے فرمایا بیٹا پڑھو آپ چپ نے فرمایا بیٹا پڑھتے نہیں. عرض کی استاد جی وہ سپارہ پڑھاؤ نا جڑا مینو نہیں آتا. یہ سپارہ تے مینو سارا زبانی یاد ہے. فرمایا بیٹا پڑھو آپ چپ لے. استاد نے فرمایا بیٹا پڑھ دے نہیں. عرض کی استاد یہ سپارہ سارا سن لو مینو یاد ہے نا, وہ پڑھاؤ جڑا مینو یاد نہیں. استاد نے فرمایا بیٹا پڑھو آپ چپ نے بیٹا پڑھتے نہیں. عرض کی استاد جی یہ سپارہ مینو یاد ہے. استاد نے فرمایا بیٹا پڑھو آپ چپ نے. استاد نے فرمایا بیٹا پڑھتے نہیں. عرض کی استاد جی یہ سپارہ بھی مینو سارا زبانی یاد ہے. استاد نے قرآن بند کر لیا. 4 سال سے 4 مہینے سے 4 دن بچے کی عمر ہے. پترا میں چلو کتوں پڑھاوا. استاد جی میں پڑھاؤ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. بیٹا کتب 15 سپارے تو شروع کراؤ. جی استاد جی تے 14 سپارے کون پڑے گا؟ عرض کی استاد جی پہلے 14 سن لو. میں کھڑا ہو جانا رکاں گا ادو جدو 14 ختم ہو جان. اچھا بیٹا میں من لیا پر اے دس تیری ماں تے کہندی ہے انہوں اج بسم اللہ شروع کراؤ رسم بسم اللہ. تے تینوں یاد کتنے ہو گئے نے کہڑے مدرسے پڑھ رہے ہیں؟ عرض کی استاد جی میں مدرسے سے نہیں گیا, کسی استاد کے سامنے نہیں جا کے بیٹھا. اج ماں لے کے پہلے دن تہاڈے قدموں میں آئی پتر 14 کتوں یاد کیتے نہیں. عرض کی مینوں ایسے قرآن کی عزت کی قسم ہے اے 14 کے مینوں یاد نے جب میں ماں کے پیٹ میں موجود تھا.
بھی صحیح آتی ہے تے میں بھی سچ کہنا یہ میں ادوں نے یاد کیتے نے بیٹا وہ کس طرح عرض کی استاد جی میری اما 14 سپاریاں دی حافظہ سی 14 سپاریاں نو زبانی یاد کر اس وقت تک اور دنیا کا کوئی کام نہیں سی کرتی جب 14 ختم نہیں سی کر لینی میری ماں پڑھتی گئی کتب الدین یاد کرتا گیا کتب الدین بولو بولو کتب الدین پر ایویں منزل نہیں نہ ملتی پڑھ کے ویکھو نا اج جنہ بہشتی دروازے کھول دیتے ہیں پیران دیا نوکریاں بھی یہ نہیں دیتی پیران دیا مرشداں دیا نوکریاں بھی یہ نہ دیتی خواجہ صاحب دی تسی بات سنی ہے نا جنہ دی خواجہ قطب الدین مختار کاکی آپ فرماندے نے میں 20 سال تک اپنے پیر دی انج خدمت کی تھی کہ ہر وقت سر تے انگیٹھی اگ دی وچ پیر دا کوزا ہاتھ وچ پیر دے گھوڑے دی واگ تے پیروں ننگیاں نال دوڑدیاں جانا ایک دفعہ اے ہویا کہ خواجہ قطب صاحب انگاریاں دی وجہ نال سیک اتنا کہ سر نو پہنچیا کہ سر دی چربی جڑی ہے گوشت دے سڑن دی بدبو آن لگ پئی خواجہ غریب نواز نے پرت کے ویکھیا قطب اے گوشت دے پکن دی بو کتھوں آ رہی ہے حضور کو گمان وچ کو بی بی پھلی ہوئے گی آپ کو ہے تو لے ہے آپ نے اپنے ہاتھوں نال انگیٹھی جدوں اٹھائی کپڑا سڑ چکیا سی سر نو اگ لگی سی عاشقاں دی منزل دیکھو نا سر دا گوشت ابلدا پیا لیکن سینے کی تے بنے کون قطب الدین اج بہشتی دروازے ایویں نہیں کھلے پے پیر قطب الدین مرید فرید الدین تے پانی پت دے اندر پیر دے در دی نوکری دیتی حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے آپ دی ڈیوٹی ہے کہ پورے لنگر خانے دا آٹا آپ نے گننا ہے روٹیاں پکوا کے آپ نے لے آئی ہیں اج حضور بابا فرید الدین پانی پت دے بابا دے اندر ایک مائی دائی جس کا تندور جا کے روٹیاں لگوا کے لے آتے ہیں تے حضور بابا صاحب پہلے جانا پر مائی نے روٹیاں سب تو بعد میں لا کے دینی اج بابا صاحب مائی صاحب تندور سے بیٹھے ایک اعلان پیا پانی پت بابا دے اندر اج پانی پت دے اندر فخر الدین راضی دا مرشد خواجہ نجم الدین کبرا اج جڑا انہاں نوں ویکھ لے گا او دے تے 2 لکھ دی اگ حرام ہو جائے گی تکبیر ارے انسان ارے حاضری اتا سامنے اولیاء محمد افضل صاحب اج جڑا ویکھ لے وہ جنتی ہو جائے گا تے بابا صاحب تندور تے بیٹھے تے کہن لگے اما دائی اج ذرا روٹیاں چھیتی لا دے مائی نے کیا فرید گل کی ہے آ مسکرا کے کہنے نے مینو اج جلدی یہ فرمایا کادی جلدی آپ نے فرمایا روٹیاں جلدی لا اگے میں ہر روز پہلے آنا تے روٹیاں پچھوں لانی مائی صاحب دی اکھاں کا سوال ہے مائی نظر والی سی رو کے کہے گی اے فرید مینوں تیری واری دا تے پتہ ہے پھر پچھوں کے روٹیاں لانی ہے انہیں آخیا بہانے بہانے نال عید کردی رہی عید کردی رہی اج تمہیں ایسی جلدی کا بھی یہ فرمایا کہ اعلان پیا ہوں نا آخر ویکھن جانا جے میں کیا نہیں
ویکن نہیں جانا، مینو جلدی اس گل دی ہے میں چھیتی نکل جاواں کدھر میری نظر نجم الدین تے نہ پی جائے۔ میں یہ حیران ہو گئی، پترا اے کی کہنا ہے؟ آپ نے کہا مائی اس بات کو چھوڑ تو روٹیاں لا۔ مائی نے روٹیاں لگا دیتی، آپ کی واپسی ہوئی خواجہ قطب الدین مختار کاکی۔ آپ نے فرمایا فرید الدین کو اعلان سنیا جی؟ عرض کی حضور سنے ہیں۔ فرمایا کی اعلان پیا ہوں؟ عرض کی حضور اعلان پیا ہوں بھی شہر وچ خواجہ نجم الدین کبرا اللہ دے کامل ولی نے وہ آئے نے تے انہاں اعلان کرایا ہے کہ اج جڑا نجم الدین نو ویکھ لے وہ جنتی۔ تو خواجہ قطب الدین نے فرمایا فرید پھر تسی نہیں جانا؟ تساں نہیں ویکھنا؟ عرض کی حضور جنہوں شک ہو جاندے نے پہ کیا سمجھو یار، جنہوں شک ہے تے حضور میں پہلے جنتی نہیں حضور اے تے انہاں دا حال ہے تے میری منزل کے اے تن میرا اے چشم تے میں مرشد دیکھ نہ رجا تیرا یقین اتنا مضبوط ہے، تیرا یقین تیرا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا ادھر بھی اعلان کیا ہوں اج میرا دل کرتا ادھر بھی اعلان کریے۔ انہیں آخیا حضور تساں کی اعلان کرنا ہے؟ فرمایا ادھر اعلان مرید پیا کردا ہے، ادھر میرا دل کردا ہے اعلان میں آپ کراں۔ ادھر نجم الدین کبرا نیک غلام پیا اعلان کردا ہے، یہ اعلان اج شام تک ہے کہ جڑا اج شام تک نجم الدین کبرا نو ویکھے وہ جنتی ہے۔ حضور ادھر کی پروگرام ہے، آپ نے فرمایا فرید الدین اعلان میں کرن لگا۔ خواجہ قطب الدین اٹھے فرید الدین نو سینے لایا، فرمایا فرید اج اعلان میں کرن لگا قیامت تک میرا اعلان ہے۔ حضور کی فرمایا ادھر جڑا نجم الدین نو ویکھے او جنتی، قیامت تک جڑا تیری پاک پتن دی گلی چوں تیرے
گزر جائے. پھر کی نظر ملیاں کہ اس نوکری دا صلہ پیر دی دا کی ملیا کہ آپ بیٹھے نے جس چیز وال نظر کرتے ہیں اس دی تقدیر بھی بدل چھڑتے ہیں، وہ دی تصویر بھی بدل چھڑتے ہیں، وہ دی تاثیر بھی بدل چھڑتے ہیں. کہہ دیو سبحان اللہ. اے حضور دے گنجے شکر دا لقب جڑا ہے یہ بارے محققین نے لکھیا کہ آپ بچپن وچ آپ دی والدہ چونکہ اللہ دی ولیہ سی ہیں انہیں فرمانا بیٹا فرید میں کدے نماز نہیں چھوڑی، تو نماز پڑھیا کر. بچیاں دی عادت ہوندی پوچھتے ہیں اے کراں گا تے کی لبے گا. عرض کیتی اماں جی میں نماز پڑھاں تے پھر کی ملے گا. مائی صاحبہ نے مسکرا کے کہ بچہ معصوم یہ نماز دی اس نو عادت ہو جائے. فرمایا پتر نماز پڑھیے نا تے شکر لبدی. مائی صاحبہ نے انج کرنا کہ نماز تو پہلے ہی مسلے دے تھلے بابا صاحب واسطے شکر دی پڑی رکھ دینا. آپ نے نماز پڑھ کے مسلے دے تھلے ہاتھ مارنا شکر دی پڑی. ایک دن مائی صاحبہ نکلیاں باہر کسی کام نو دور چلیاں گیاں تے خیال آیا بے فرید اج نماز پڑھے گا پر شکر نہیں ملے گی. رو کے عرض کیتی یا اللہ جی میری زبان چوں نکل گیا تے لاجاں تو رکھ لیں. اج میں پوری رکھنی بھول گیا. آواز آئی فکر نہ کر اگے فرید نو شکر دی پوری تو دیندی سیں اج اسی پیش کراں گے. بابا صاحب نے نماز پڑھی مسلے دے تھلے ہاتھ ماریا شکر دی پوری. واپس مائی فکر وچ کہ اج کی بنیا ہوئے گا. فرمایا پتر فرید نماز پڑھی جے. اما جی پڑھیے تے شکر ملیے. اما شکر ملیے پر اس شکر دی لذت کچھ اور سی. فرمایا اتھوں دی نہیں سی نا جنت تو آئی ہے. بابا صاحب نو شکر دا کھان دا بچپن تو شوق ہے. آپ بیٹھے پاک پتن دے اندر تے ایک قافلہ گزر پیا. تاجر اونٹاں دی قطار تے بوریاں لدیاں شکر دیاں. انہیں خیال کیتا جے میں دس دیتا بھی شکر ہے تے انہاں کہنا جی پھر سانو بھی دیو. پھر اونٹ بٹھاواں گا پھر بوریاں لاواں گا تے شکر دیاں گا. بہتر ہے وے پوچھن نہ تے نال دیاں نوں کہیا بھی کہہ دینا لون ہے. انہاں کہ جی تسی کہہ دینا. قافلہ گزریا. بابا صاحب نے پوچھا کتوں آئے کتنے جانا؟ ملتان تو چنیا کے نہیں جانا. کی سودا لدیا جی؟ انہاں آخیا بابا جی نما کے لون لدے ہے. آپ نے مسکرا کے فرمایا اچھا پھر لون ہی اسی. کی ہوئے گا؟ لون ہی اسی. گزر گئے جا کے منڈی شکر دے پیسے وصول کیتے تے سائیاں نے شکر کھولی. انہاں آخیا اتنا بڑا دھوکھا دتا لون جے کہندے شکر ہو. تاجر دیاں چیخاں نکل گئیاں. نودیاں نوں کہن لگا فقیر دی زبان تیر بن گئی. واپس چلو شاید وہ پھر پوچھے جس نے شکر دا لون بنایا ہے وہی لون دی شکر بنا سکتا ہے. واپس آئے تو حضور بابا صاحب نے پھر پوچھا کی لدیا جے؟ عرض کیتی حضور شکر لدی. واپسی تے لون نہیں آتے ہیں. دستے شکر جانیا لدی شکر دستے لون نے. آپ نے مسکرا کے فرمایا اور جاندیا بھی جھوٹ ماریا جے آندیا بھی جھوٹ ماریا جے. آپ پر چل فرید دے ڈیرے آ گئے شکر ہی ہوئے گی. حضور بابا صاحب دے حالات میں پڑھو نا اللہ دی قسم ہے جنہوں نہیں اعتبار میں غریب ہاں یا مسکین ہاں تکڑا یا ماڑا کرایہ میں دینا تے صبح جائے نا پاک پتن جا کے ویکھو بابا صاحب دے دربار تے اجے بھی ون موجود نے. ویکھن وچ ون نے انہاں دے پتے توڑ کے ویکھو تے لذت مولیاں دی ہے. تاثیر پا گیا آپ حالات ملتا کہ بابا صاحب تے ایک مائی لنگی سر تے ٹوکرا مولیاں دا. آپ نے فرمایا بی ایک مولی سانو بھی دے جا. مائی صاحبہ نے مسکرا کے ویکیا. انہیں آخیا ٹھیک ٹھاک صحت مند ہے
تے تینوں مفت مولی کیوں دیا؟ تانا ماریا نا تے بابا صاحب جس ون کے تھلے بیٹھے سن اس ون وال نظر ماری، انہیں کیا پھر روز منگتے ہی رہا گے تے تانے چڑھتے رہا گے، تو ہی بدل جا۔ آئے خدا دی قسم گلاں کرنیاں سوکھی، درختوں دی تقدیر تے تاثیر بدلن والے۔ حضور بابا صاحب نے فرمایا چل تو ہی بدل جا، اج چلو جا پاک پتن دے اندر ویکھن وچ بن نظر آؤندے، لیکن پتے توڑ کے کھا کے دیکھ لو تاثیر مولی دی ہے۔ میں قربان جاواں او دو عالم وچ قسم خدا دی فرید میرا سونا گل سکل سلطان جہان فرید میرے درد غم دادارو میری جان دی جان فرید سردار قسم تے لکھ مرساں میرا دین ایمان فرید۔ پر ایویں نہیں نہ ملتا، پیر دی بارگاہ وچ حاضر نے تے خواجہ قطب صاحب پچھلی رات دا وقت ہے، آپ نے فرمایا فرید اساں وضو کرنا ہے۔ اساں حضور بابا صاحب نے جا کے ٹوٹی تے ہاتھ رکھیا، سردیاں دی رات برف طرح پانی، دل نے گوارا نہ کیتا کہ میں پیر نو اس ٹھنڈے پانی نال وضو کراواں، جے تیرے میرے ورگا ہوندا تے اتوں ہی پرا ہو جاندہ۔ حضور بابا صاحب نے دل نے گوارا نہ کیتا، نظر ماری تے بستی چ حویلی چ دھواں پہ نکلے، جا کے دروازہ کھڑکایا، اندر ایک مائی نکلی، کون ہے کدھر ہے؟ سائل کی گرم پانی دا۔ مائی نے نظر ماری تے مائی بھی پہچان والی سی، انہیں آخیا کوزے دی قیمت دا پتہ ہی، ایک لوٹا پانی دا اس دی قیمت جاننا ہے؟ فرید نے فرمایا مائی مانگ، پیر نو گرم پانی دا کوزا پیش کرنا ہے، دونوں جہان منگ لے۔ انہیں کہا نہیں، تیریاں اکھاں اتنی خوبصورت نے، ایک اکھ دے جا تے ایک کوزا لے جا۔ ہائے ہائے، ایک اکھ دے تے ایک لوٹا پانی دا دینی ہاں۔ بابا صاحب نے مسکرا کے فرمایا اتنا سستا سودا لیا۔ مائی صاحب نے پورا پانی کا پیش کیتا تے نال چھری بھی لے آندی، انہیں آخیا لے کوزا پانی دا پر اکھ پہلے۔ حضور بابا فرید الدین اللہ دی قسم ہے، ذرا جگر سے ہاتھ رکھو، آپ نے اکھ کر کے مائی کے حوالے کر دیتی، پگ اپنی نیوی کر کے اس اکھ تے بن کے دوڑ خواجہ قطب دی بارگاہ دے اندر۔ فرمایا فرید آ گئے ہو؟ جی حضور آ گئے ہیں۔ وضو کرانا شروع کر دیتا۔ فرمایا ٹھہر جا، ذرا یہ دسو بھی یہ اکھ تے کپڑا بدھا ہے جی، یہ کی معاملہ ہے؟ عرض کی حضور اکھ آئی ہے، تھوڑی پنجابی کی کہتے ہیں اکھ خراب ہو جائے تھے، اکھ حضور اکھ آئی ہے، خواجہ قطب نے فرمایا پھر پگڑی پار کر لے، فرید کی زبان سے بھی نکل گیا آئی ہے، کہ میں کہنا آئی بھی ہے موسم سوائی بھی ہے، پگڑی پرا کر لے۔ ایویں تے مقام نہیں ملتے، پیر نے کتنا نوازیا،
آپ نے اگے کی کچھ دتا، نظر کی تے محبوب الہی بنا دیتے، نظر کی تے امیر خسرو بنا دیتے، جنہاں دے غلام علی احمد صابر کلیئر دا تاجدار جیسے ہون، جنہاں دے غلام جمال الدین ہاسکی دے ورگے ہون، انہاں دا مقام کوئی کی دسے؟ کلیئر جڑے گئے نے انہوں نے پوچھو، وہ جلالت دا بادشاہ جس دے دربار تو اگر کوئی پرندہ گزر جائے تو سڑ پوچھ کے زمین پہ آ ڈگتا ہے، یہ غلامہ دا مقام ہے۔ تے حضور بابا صاحب اج لوگ پوچھتے ہیں نا جی یہ بہشتی دروازہ اے روزہ تمہیں پتہ ہے؟ نہیں، حضور بابا صاحب دا مزار انور جڑا بنے ہیں یہ کیویں بنے ہیں؟ کون بنان والا ہے؟ حضور سلطان الاولیاء، سلطان المشائخ، ستار الاولیاء، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضور بابا فرید دا وصال ہوا کہ پروگرام بنیا حضرت دا دربار روضہ شریف بنانا ہے، آپ نے اپنے غلام تے مرید بلا لے تے خود بھی بیٹھ گئے، فرمایا اتنے تک اٹ نہ لانا جدوں تک ایک قرآن نہ ختم ہو جائے۔ ہاں حضور بابا صاحب کے دربار سے جڑی لگی ہے، حضور محبوب الہی نے فرمایا ایک قرآن پڑھو پورا، ایک قرآن ختم ہویا تے پھر حضور بابا صاحب دا یہ محمد شریف اور یہ جگہ جس تو عجب لوگ باز گھبراندے نے جی پاک پتہ نہیں جنت کیویں آ گئی ہے، یہ تے اس دے بخشن دے بہانے نے، جی تو ایتھے سیدھا ہو جائے تو ایتھے ہی جنت ہے، ایتھے ہی صفا مروہ چ دوڑنا ہے، اس دوڑے چ کی پیا ہے؟ انہاں دروازیاں چ کی ہے؟ صرف وہ نیتاں پیندا ہے، رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ فرماندا ہے میری رحمت تے بہانے لگی ہے آ تے صحیح، لیکن اے او جگہ ہے جتھے نبی کریم علیہ السلام اپنے غلاماں نو اصحاب پاک نو یاراں نو نال لے کے آئے تے سرکار نے ایتھے لکیر کھینچی، اے جڑا بہشتی دروازہ ہے نا یہ کی حضور نے میرے نبی نے ایتھے لکیر کھینچی تے سرکار نے فرمایا اے نظام الدین اج ایتھے میں نشان لایا ایتھوں جڑا عقیدے نال یقین تے ایمان نال گزر جائے گا او جنتی ہے، وہ کیے حضور بابا صاحب دے دروازے تے جنت کیویں ملدی ہے؟ میں کہ تساں قرآن نہیں پڑھیا، ایتھے تے ولیاں دے بوئے تے کتا بہ جائے تے وہ جنت لے جاندا ہے، کون؟ بولو بولو، کون بہ جائے؟ کتا بہ جائے۔ میں قرآن چو کر کے وکھانا کہ کتا اگر ولیاں دی چوکھٹ تے بہ گیا تے جنت، بولو جنت زمین تے کیویں جنت آ سکتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، سرکار نے فرمایا مان بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، اے میرے گھر، جتھے حضور دا روضہ پاک اے حضور دا گھر سی، حضرت عائشہ دا حجرہ سی، سرکار نے فرمایا اے میرے گھر تو چل کے تے میرے ممبر تک یہ جتنی جگہ ہے نا یہ ریاض الجنہ، کی مطلب جنت دا باغ ہے، جنت دا۔ حضور نے فرمایا جے مدینے مکے نہ آ سکے تے الجنت تحت اقدام الامہات، تیرے گھر وچ ہی جنت ہے، تیرے ماں دیاں پیراں چ، تیرے ماں دیاں قدماں تھلے جنت ہے۔ دوستو جی سیدھے ہو جاؤ تے گل اتنے بھی بن سکتی ہے، پر وہ کہہ ہے صلح کا پروگرام تے بنانا۔ میں تاری خدمت یہ درخواست کرنی کہ میری یہ خواہش رہی ہے ماشاءاللہ جڑے دوست دور دراز دیا شہروں تو علاقوں تو آتے ہیں، وہ غالباً پنڈوں تو آتے ہیں، قصبوں تو وہ تے تو پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ تھی سارے دوست 12:30 بجے مسجد پہنچو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ گل شروع کتوں ہوئی ہے تے مکی کتنے۔ جی سینٹر چ بندہ آئے تو پھر انہوں پچھلے حصے کا پتہ نہیں ہوتا کہ کی بیان ہویا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میری کوشش ہے کہ اگلے جمعے میں موضوع چینج کر دیا، وقت نہ تشریف لایا کرو اور آ کے اپنے ایمانوں تازہ فرمایا کرو۔ وما علیہ الا البلاغ۔